اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ معاف نہ کرنا بھی دعا میں ہمارے ایمان کو کام کرنے سے رکاوٹ ڈالتا ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ مختلف حوالوں میں ایک حوالہ مرکز 11 کی 23 سے 25 آیت ہمیں تاکید کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم دعا میں اپنے گھٹنے ٹیکیں اور کسی کو بھی معاف کرنے کی قوت رکھیں۔ آپ کہیں گے میں نے کوشش کی ہے لیکن جو کچھ مجھے محسوس ہوتا ہے اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا تعلق آپ کے احساسات سے نہیں بلکہ آپ کے فیصلے سے ہے۔ آپ نہ صرف معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں بلکہ آپ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف کرنے کا فضل عطا کرے، اور پھر بعد ازاں آپ اس شخص کو دعا میں بھی یاد رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ عرصے پہلے خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ جن لوگوں کو آپ اپنی دعا میں بلا ناغہ یاد کرتے ہیں تو پھر ان سے ناراض ہونا اور ان سے نفرت رکھنا آپ کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ او خدایا، آپ میری بات سے قائل نہیں ہوئے۔ جس شخص کے لیے بھی آپ بلا ناغہ دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ ان سے ناراض ہو سکتا ہے کہ آپ ایمان سے دعا کرنا شروع کریں اور آخر کار خدا آپ کے دل پر کام کرنا شروع کر دے گا اور پھر آپ ان سے ناراض رہنا چھوڑ دیں گے۔ بہت سے لوگ معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اگلے قدم پر نہیں پہنچ پاتے اور دعا نہیں کرتے اور پھر اگلا قدم نہیں اٹھاتے، اور یہ بائبل کے عین مطابق ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو، ان کے لیے دعا کرو اور برکت چاہو۔ شاید آپ کہیں میں نہیں چاہتی کہ ان کو برکت ملے۔ خیر، میں سمجھ گئی۔ میں نے خدا کو بتایا میں ایمان سے دعا کروں گی، لیکن یہ بات میرے لیے مشکل ہے کہ ان کو برکت دینے کے لیے میں تجھ سے دعا کروں۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہے جو خدا نے میرے دل سے کہی کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا آپ کے دشمنوں کو برکت دے، اور اگر کسی نے حقیقتاً آپ کے ساتھ غلط کیا ہو اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، خداوند ان کے کاموں کے موافق ان کو برکت دے اور ان کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لہٰذا جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں برکت دے تو ضروری نہیں کہ خدا ان کی دولت میں اضافہ کرے، ان کو بہتر نوکری مل جائے۔ ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ان کی رفاقت بحال ہو جائے گی اور وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا غلط کیا تھا، اور پھر وہ اپنا طرز زندگی بدل لیں گے۔ اور پھر میں ایک اور قدم آگے بڑھوں گی کیونکہ میں نے اپنی ذاتی زندگی میں اس بات کو بالکل حقیقی پایا ہے، اور اگلا کام میں یہی کروں گی۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو دشمن کی درجہ بندی پر پورا اترتا ہے تو آپ انہیں معاف کریں، ان کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ خدا انہیں برکت دے، اور اگر ان کی کوئی ضرورت ہے، جی ہاں وہ کہہ رہی ہے چھلانگ نہ لگائیں، نہیں 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 نہیں، او ہاں 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 ہاں، پھر اس کی مدد کریں۔ او یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ آپ کہیں میں ایسا کیوں کروں؟ کیونکہ آپ خدا کے فرزند ہیں اور اس نے بھی یہی کیا۔ جو لوگ مستحق نہیں ان کی مدد کرتا ہے، اسے نظر انداز کیا، اور پھر جب انہیں مدد کی ضرورت پڑی تو مدد کے لیے اسے پکارتے ہیں تو وہ مدد کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، تو جب آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ دنگ رہ جائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ رویہ ان کے دلوں کی سختی کو توڑتا ہے اور انہیں موقع فراہم کرے گا کہ وہ حقیقی طور پر مسیح کو جان لیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو تم کو مل گیا، یعنی بھروسہ رکھیں اور شک نہ کریں اور وہ تم کو مل جائے گا۔ اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو اور دوبارہ اس کا خیال نہ کرو اور چھوڑ دو اور بھول جاؤ، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہاری اپنی خطائیں اور گناہ معاف کرے اور پھر انہیں بھول جائے۔ لہٰذا یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جب تم ایمان سے دعا کرو اور شک نہ کرو تو پھر خدا تمہاری دعا کا جواب دے گا۔ تم ایمان رکھو گے تو تمہیں مل جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اسی لمحے مل جائے گا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہی صبر کا بہت عمل دخل ہے، تھوڑا انتظار ضروری ہے۔ ہم اس آخری حصے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جب آپ اس طرح دعا کریں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کسی کے ساتھ ناراض نہیں ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کسی سے ناراض نہیں ہیں۔ یہ بات یقینی بنائیں کہ آپ کسی سے ناراض نہیں۔
کیا آج رات کسی کو اس پیغام کی ضرورت ہے؟ اب ایک اور تمثیل. ایک رحم دل مالک بادشاہ کو ترس آیا کہ وہ سارا قرض معاف کر دے جو ادا نہیں کیا جا سکتا تھا. متی 18 باب کی 23 سے 27 آیت. پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے قرض دار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے، جو تقریباً $10 ملین بنتے ہیں. مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا. یہ الفاظ اہم ترین ہے کہ وہ ادا نہ کر سکا، وہ نہیں کر پائے گا، وہ ادا نہ کر سکا. دیکھیں، کئی بار جب ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں، لیکن کئی مرتبہ جو انہوں نے آپ سے کیا وہ واپس نہیں کر پاتے. میرے باپ نے جنسی طور پر مجھے دکھ پہنچایا، اس نے میری معصومیت چرا لی، میرا بچپن چرا لیا. وہ سب مجھے واپس نہ کر سکا، وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا. لیکن خدا میری 50-60 سالہ زندگی میں مجھے بچے جیسا بنا سکتا ہے. دیکھا، جو کچھ لوگ آپ کے ساتھ کر چکے ہیں صرف خدا ہی ہے جو سب کچھ واپس کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ لوگوں سے نفرت کرتے رہیں گے، وہ ایسا نہیں کرتا. آمین. میں چاہتی تھی کہ میں نے جو کچھ بھی کھویا وہ دنیا کا ہر مرد مجھے واپس کرے. میرا رویہ ہر مرد کے لیے ایسا تھا. بہنوں، آپ میں سے بھی کچھ مردوں کے ہاتھوں دکھی ہوئی ہوں گی، اور اب تمام مردوں کے لیے آپ کا رویہ عجیب سا ہے. دیکھیں، میں جانتی ہوں کہ آپ یہاں موجود ہیں، ایسے ظاہر نہ کریں کہ آپ یہاں پر نہیں ہیں. خیر، کسی ایک نے جو کچھ آپ سے چھینا اس کا بدلہ کسی دوسرے سے لینے کی کوشش کرنا بھی جائز نہیں. وہ آپ کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، صرف خدا بدلہ دے سکتا ہے. لوگوں سے بدلہ لینے کی کوشش کرنا چھوڑ کر خدا کے پاس جائیں، کیونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا. اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کے بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے. پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور منت سماجت کرنے لگا اور کہا، اے خداوند، مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کر دوں گا. اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا. یہ کتنی خوبصورت کہانی ہے نا؟ اور پھر خدا کے بارے میں بہت سی آیات ہیں جو میں آپ کے لیے پڑھ سکتی ہوں کہ خدا کتنا ترس کرنے والا اور رحم کھانے والا ہے، اور خدا جلد معاف کر دیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے. اور پھر کہانی آگے بڑھتی، لکھا ہے وہی نوکر متی 18 کی 28 میں کہ جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے، یعنی تقریباً $20. یہاں دیکھیے، یہ وہ شخص ہے جس کے $10 ملین معاف کیے گئے تھے، اور وہ ایسے شخص کو پکڑ لیتا ہے جس نے اس کے صرف $20 دینے ہیں. لہٰذا یہاں وہ موازنہ کر رہا ہے کہ ہمیں لوگوں کو اسی طرح معاف کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہمیں معاف کیا گیا ہے، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ یہ $10 ملین کا $20 سے موازنہ کرنے کے برابر ہے. اس نوکر نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، جو میرا آتا ہے ادا کر دے. پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا، مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر دوں گا. میں چاہتی ہوں کہ آپ غصے کی احمقانہ حرکت دیکھیں. اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کرے قید رہے. میں نے اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج میں نے کیا سوچا. اس نے اس شخص کو قید میں ڈال دیا جہاں اس کے پاس کام کرنے اور پیسے کمانے کی کوئی امید نہ تھی، اور پھر وہ کہتا ہے، میں تجھے تب تک قید خانے میں رکھوں گا جب تک تم قرض ادا نہ کر دو. لیکن وہاں کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ اسے قرض واپس کر سکے جب تک کہ وہ اندر قید میں ہو. واو، بہت ہی احمقانہ قدم تھا. بس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا. اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا، اے شریر نوکر، او میرے خدایا، جب ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے تو کیا خدا ہمارے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ ہم قابل نفرت اور شریر ہیں؟ میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے معاف کیا اور بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی. کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم اور ترس کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم اور ترس کرتا؟ دوسروں کو معاف کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ حوالہ جات بہت اچھے ہیں، یہ زبردست حوالہ جات ہیں، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو قائل نہیں کر سکتے تو یہ کلام آپ کو قائل کرے گا. خدا کے کلام میں قدرت اور قوت پائی جاتی ہے، اور آپ کو اس طرح کے حوالہ جات کی ضرورت ہے یا ایسی کتابوں کی ضرورت ہے جن میں ایسے حوالہ جات موجود ہیں جن کے ذریعے سے آپ ایمان کی اچھی کشتی لڑ سکتے ہیں. خدا کا کلام روح کی تلوار ہے اور یہ ابلیس کے خلاف ہمارے بنیادی ہتھیاروں میں سے ہے.
اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ لہٰذا دراصل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم معاف نہیں کرو گے تو پھر بالآخر آپ کو وہاں لے جایا جائے گا جہاں پر سزا ملے گی۔ اور آپ میں سے کتنے یہ جانتے کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی دکھ پہنچایا ہے اور اس کے باعث آپ نے اپنی زندگی تلخی، پشیمانی، غصے اور لوگوں کو نفرت کرنے میں گزاری ہے، کیا کوئی یہ جانتا ہے؟ تو یہ آپ کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ آپ میں سے چند لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں لوگوں نے خوفناک حد تک نقصان پہنچایا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے ان لوگوں کو اجازت دی تاکہ وہ مسلسل اور لگاتار آپ کو دکھ پہنچائیں اور ان تمام سالوں میں بار بار آپ کو تنگ کرتے رہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج ہی وہ درست وقت ہے کہ آپ آزادی پائیں، اور آج رات آپ کے پاس فیصلے کا وقت ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں اور اسے خدا کے حوالے کر دیں۔ فیصلہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے برکت چاہیں، اور اگر آپ کو موقع ملے تو اسے استعمال کریں۔ کہ میں مدد کرنے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا کہ میں وہ کر سکتی ہوں یا نہیں، خیر مجھے یقین ہے کہ آپ اگر باقاعدگی سے میرا پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ نے میری اور میرے باپ کی کہانی سنی ہوگی، لیکن میں جلدی آپ کو بتاتی ہوں۔ میرے باپ نے 15 سالوں میں غالباً 1500 مرتبہ مجھے جنسی تشدد کا نشانہ بنایا۔ میری ماں واقف تھی کہ وہ ایسا کرتا ہے، لیکن وہ اس معاملے کو حل نہیں کر سکی کیونکہ وہ خوف زدہ تھی کہ وہ اکیلی میری اور میرے بھائی کی پرورش نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خوف اور ڈر کا شکار تھی۔ اس کے خوف کے باعث نہ صرف میری زندگی تباہی کے دہانے پر پہنچی، اس کے خوف نے میری، میرے بھائی کی زندگی اور میری ماں کی بھی زندگی برباد کر دی۔ یہ عجیب بات ہے کہ میری ماں کے اندر اتنی جرأت تھی کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ رہتی جو اسے مارتا، برا سلوک کرتا اور دوسری خواتین کے ساتھ گھومتا، لیکن اس نے کبھی بھی اسے چھوڑنے کی ہمت نہیں کی، اور آج تک میں کبھی بھی یہ سمجھ نہیں پائی۔ لیکن جب میرے والدین بزرگ ہو گئے، آپ جانتے کہ میں نے ان کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن مجھے رکھنا پڑا۔ میں نے اس کے لیے یہ دعا بھی کی کہ میں تجھے معاف کرتی ہوں۔ میں نے انہیں معاف بھی کر دیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں میں چھٹیوں میں انہیں دیکھنے جاتی اور جلد از جلد وہاں سے واپس آ جاتی۔ پھر جب وہ بزرگ ہو گئے تو خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ میں اسی شہر میں انہیں لے آئی جہاں میری رہائش تھی، کیونکہ وہ میرے گھر سے 2.5 گھنٹے کی مسافت پر رہتے تھے۔ پھر میں نے انہیں گھر خرید کر دیا، ان کی دیکھ بھال کی، اس بات کو یقینی بنایا کہ جو کچھ انہیں چاہیے وہ سب ان کے پاس ہو، وقت پر انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا، گھاس کاٹنے کے لیے مالی کا بندوبست کرنا، سودا سلف خریدنے میں مدد کرنا، اور بہت کچھ۔ ایمانداری کی بات ہے وہ بزرگ ہو گئے تھے۔ خیر میرا مطلب ہے، پہلے میں نے انکار کیا کہ نہیں، میں نے ابلیس کو جھڑکا، پہلے میں نے کہا ایسا نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ میرا مطلب ہے کہ میں وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ہم نے کیا، لمبی کہانی ہے۔ اور پھر 15 سال تک میں نے ان کی دیکھ بھال کی، اور پھر ان کی دیکھ بھال کے لیے کسی کو رکھا اور پیسے بھی دیتے تھے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ پھر ان کی نگہداشت کے لیے ہم نے انہیں اسپتال میں داخل کروایا اور اس کی ادائیگی ہم نے کی کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ تعلق قائم کریں، لیکن خدا نے یہ سب کرنے کا مجھے فضل دیا۔ ضروری نہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہمیں پسند بھی ہو۔ آمین۔ اب میں اس بات کو یہیں پر چھوڑوں گی اور دوسری بات کو جاری رکھوں گی، اور پھر آخر میں دونوں باتوں کو ایک کہانی کے ذریعے ایک ساتھ جوڑوں گی۔ محبت اور معافی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لوکا 7:36۔ پھر کسی فریسی نے یسوع سے درخواست کی، میرے ساتھ کھانا کھا۔ بس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا، جیسا کہ ہم میز اور کرسی لگا کر ان پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، اسی طرح وہ بھی کھاتے تھے، لیکن میز کی طرف جھک کر بیٹھتے تھے۔ ان کے پاس بیٹھنے کے لیے لمبے تختے ہوتے تھے اور بڑے تکیے جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے اور ایک ہاتھ اوپر کی طرف کر کے کھانا کھاتے۔ اور پھر وہاں پر ایک بڑی ضیافت ہو رہی تھی۔ جی ہاں، تو دیکھو ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، وہ سنگ مرمر کے عطردان میں عطر لائی۔ یہاں پر تو اس بات کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ اس عورت نے اس عطردان کو توڑا اور وہ عطر انڈیل دیا۔ کیا میں آپ کو بتا سکتی ہوں
کیا آپ کی زندگیوں میں بہت اچھی خوبیاں ہیں، لیکن اس کے لیے جسم کو توڑنے کی ضرورت ہے. ذاتی مرضی کا ختم ہونا ضروری ہے. آمین. خود غرضی کا دور ہونا لازمی ہے. اور پھر اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور سر کے بالوں سے ان کو پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان کو عطر ڈال کر مسح کیا. جی، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ سب سے پہلے کہ وہ صرف ایک خاتون تھی، بلکہ وہ ایک خاص بدچلن عورت تھی. لہٰذا جب وہ عورت اندر آئی تو یہی ان لوگوں کے لیے بری بات تھی. انہوں نے بہت برا منایا. اوہ، یہ مذہبی لوگ، اوہ، ہم بھی انہی کی طرح کے ہیں. ہم بیداری کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر ایک بیداری کا پروگرام آ جائے تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو لوگ اس بیداری کے پروگرام میں آئیں گے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں، کیونکہ ان کے پاس سے بدبو آتی ہے. وہ آپ کی طرح نظر نہیں آتے اور وہ آپ کی طرح نہیں دکھتے. ہاں. اور پھر اگلے ہفتے دعائیہ عبادت میں دوبارہ بیداری کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن یہ صرف ایک پیغام کی حد تک ہوتا ہے. لہٰذا جب وہ گئی اور یسوع کو چھوا، اور سب لوگ جانتے تھے کہ وہ کون ہے اور اس کا پیشہ کیا ہے، اور ممکن ہے کہ جو عطر اس نے یسوع پر ڈالا وہ بھی انہی پیسوں سے لیا گیا ہو جو اس نے اپنے پیشے سے کمائے ہوں. اور پھر اس نے اپنے بال نیچے کیے اور اپنے بالوں سے یسوع کے پاؤں صاف کرنے لگی. اس معاشرے میں عورت اپنے بالوں کو نیچے نہیں کیا کرتی تھی. اگر ایک عورت دوسری عورت کے سامنے اپنے بالوں کو نیچا کرے تو اس کی وجہ سے اس کا شوہر اس کو طلاق دے دیتا تھا، کیونکہ اس معاشرے میں لوگوں کے سامنے بال نیچے کرنے کا مطلب نفس پرستی سے لیا جاتا تھا. لہٰذا اس اعتبار سے وہ عورت کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی. لیکن وہ عورت یسوع سے ملاقات کی متلاشی تھی. اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اور وہ رو رہی تھی اور یسوع کے پاؤں چوم رہی تھی. اس نے عطر کی بوتل توڑ ڈالی اور یسوع پر ڈالتی رہی. اس کو پرواہ نہیں تھی کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. اس کو اس بات کا خیال نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ وہ یسوع سے محبت رکھتی تھی. 29ویں آیت میں یسوع کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون ہے اور کیسی عورت ہے، کیونکہ وہ بدچلن ہے، یعنی معاشرے سے نکالی ہوئی اور بہت گناہگار عورت تھی. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دلچسپ بات یہ تھی کہ یسوع نے مذہبی فریسیوں کے ساتھ رفاقت رکھنے کی بجائے اس عورت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی. ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت جذباتی ہو گئی ہو. اس نے پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا سوچیں گے. اگلی آیت 2 قرضداروں کے بارے میں، لیکن پہلی تمثیل اس سے پہلے یہ آیت ہے. لکھا ہے یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے شمعون مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے. اور اس نے کہا، اے استاد کہہ. اگر یسوع شمعون کو کچھ کہہ رہا ہے تو وہ آج رات ہم سے بھی کہہ رہا ہے. کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا. جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا. بس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا، میری دانش میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا. اور یسوع نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا. اور پھر اس عورت کی طرف پھر کر اس نے، ذرا اس پورے منظر کا تصور کریں. یسوع نے اس عورت کی طرف پھر کر شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ جب میں تیرے گھر میں آیا تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا. اور اس طرح کا برتاؤ بے عزتی کا نشان سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ لوگ کھلی جوتی پہنتے تھے اور اس وقت راستے سیمنٹ سے نہیں بنے تھے. اور ایک کام جو خاص طور پر لوگ اپنے مہمانوں کے لیے کرتے تھے وہ یہ کہ مہمانوں کے احترام میں کوئی شخص ان کے پاؤں دھویا کرتا تھا. تم نے تو پاؤں دھونے کے لیے مجھے پانی بھی نہیں دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پوچھے. تو نے مجھے بوسہ نہ دیا، مگر اس عورت نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا.
تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا. اس دور میں ایسا کیا جاتا تھا کیونکہ وہاں بہت گرمی تھی تو جسم کو تازگی بخشنے کے لیے تیل لگایا جاتا تھا. مگر اس نے میرے پاؤں پر قیمتی اور نایاب عطر ڈالا ہے. اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے جن کا شمار نہیں وہ معاف ہوئے. کیونکہ اس نے مجھ سے بہت محبت کی. مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے. اور اس عورت کی طرف دیکھ کر اس نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے. اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنی جی میں کہنے لگے کہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے. مگر اس نے عورت سے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا. سلامت چلی جا لیکن اب اطمینان میں جا. اگر دو قرض خواہوں میں سے ایک کی نسبت دوسروں کو زیادہ معاف کیا گیا ہے تو کون زیادہ محبت دکھائے گا. یہاں پر یسوع معافی اور محبت کے درمیان تعلق کو ظاہر کر رہا ہے اور میں اس بات کو اس انداز سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ جتنا خدا ہمیں معاف کرتا ہے اتنا ہی زیادہ ہمیں خدا سے محبت رکھنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے جسے یسوع کے ساتھ محبت رکھنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو شاید آپ حقیقی معنوں میں اس بات کا احساس ہی نہیں کر سکے کہ آپ کیا تھے. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خامیاں ہی دیکھنے میں مصروف رہے ہیں. سیاق و سباق کی روشنی میں یسوع بتا رہے ہیں. یسوع ہمیں دوسرے لوگوں کو معاف کرنے کے بارے میں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تمام تماثیل صرف خوبصورت کہانیوں کے طور پر سنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس لیے دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے. اور یہاں پر بھی یہی ہوا. اب ذرا غور سے سنیں. اگر کسی نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور آپ انہیں معاف کرنے کا، ان کے لیے دعا کرنے کا، ان کے لیے برکت چاہنے کا اور ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اگر یہ وہ فیصلہ ہے جو خدا نے آپ کے سامنے رکھا ہے تو وہ لوگ آپ کے ذریعے سے خدا کی محبت کو محسوس کرتے ہیں. میرا باپ اتنا ہی مطلبی تھا جتنا کہ کوئی اور انسان ہو سکتا ہے. اسے خدا کے ساتھ تعلق رکھنے کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں تھی. جو لوگ چرچ جاتے تھے اور جن کا خدا کے ساتھ تعلق تھا وہ ان کا مذاق اڑاتا تھا، لیکن گھر خرید کے دینے اور ان کا خیال رکھنے کی 3 سال بعد ایک دن میری ماں نے مجھے فون کیا اور کہا تیرا باپ تقریباً پچھلے 2 ہفتوں سے رو رہا ہے، چاہتا ہے کہ تو گھر پر چکر لگائے. میرے باپ نے کبھی بھی مجھ سے اس غلطی کی معافی نہیں مانگی. جو کچھ اس نے کیا اس نے کبھی بھی نہیں مانا. اس نے کبھی بھی اپنے کیے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. جب میں گھر میں داخل ہوئی وہ بمشکل گھر میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا. اس نے روتے روتے مجھ سے کہا جب تم چھوٹی لڑکی تھی تو جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا میں اس سب کچھ کے لیے معافی چاہتا ہوں. اس نے ڈیو سے بھی معافی مانگی. اس نے کہا کوئی اور آدمی ہوتا تو مجھے قتل کر دیتا، لیکن تم نے ہمیشہ محبت ہی کی ہے. محبت کے آگے لوگ ٹھہر نہیں سکتے. میں آپ کو بتاتی ہوں، کیا آپ کسی کو زبردست انداز میں خدا کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں؟ تو آپ ان لوگوں کو معاف کرنا شروع کریں جنہوں نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے. ان پر غصہ کرنا چھوڑ دیں کیونکہ انہوں نے خدا سے ویسا پیار نہیں کیا جیسا آپ نے اور ویسی خدمت نہیں کی جیسی آپ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں کو اجازت دیں کہ وہ آپ کا فائدہ اٹھائیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے لیے آواز بلند نہ کریں. میں آپ کو ایک روحانی اصول بتا رہی ہوں. پھر میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ کیا وہ نجات پانا چاہتا ہے، تو پھر میں نے اس کے ساتھ مل کر دعا کی. اس نے مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا. پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر میں اسے بپتسمہ دے سکوں. اس کے 10 دن بعد میں نے اسے بپتسمہ دیا، اور جب وہ بپتسمہ لے کر پانی سے باہر آیا تو ہم انہیں سینٹ لوئس ڈریم سینٹر کے اندرونی حصے میں ہمارا ایک چھوٹا سا چرچ تھا جو ہم نے تقریباً 16-17 سال پہلے شروع کیا تھا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں ہم نے اسے بپتسمہ دیا. اور جب وہ بپتسمہ لے کر پانی سے باہر آیا تو میں نے جو چیز دیکھی اس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنی پوری زندگی میں دیکھ پاؤں گی. اور وہ خوشی سے کہہ رہا تھا خدا کی تمجید ہو، خدا کی تمجید ہو. اگر ہمارے ذریعے خدا کی محبت دکھائی نہیں دے گی تو غیر نجات یافتہ لوگ اس محبت کو کیسے دیکھ پائیں گے؟ آئیے روحانی پختگی میں اس حد تک بڑھ جائیں جہاں ہم یہ کہہ سکیں
مجھے دکھی کرنا ناممکن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم غصے میں رہتے ہیں تو ہم دشمن کو اپنی زندگیوں میں آنے کی جگہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس شخص کے لیے آپ روزانہ دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ مسلسل ناراض رہنا مشکل ہے۔